یہ آپ کی جو وضاحت ہے یہ کیا ہے؟ یعنی شروع سے ایسے تھے یا کبھی یہ اس طرح سے اڑنا بچھونا، میں جو دیکھ رہا ہوں آپ کو ذرا مختلف ہے، اس لیے میں نے سوال پوچھا نا. اور ویسے بھی جس طرح آپ کو پہلی مرتبہ کوئی دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ ایسے، آپ کے تاثر یہی آتا ہے کہ جنگلوں میں آپ رہتے ہوں گے. نہیں میں جنگلوں میں تو واقعی رہتا ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے شہر لاہور کی دین ہے. اچھا جی. یہ کیسے؟ ہوا یوں کہ صحیح، یہ میرے خیال میں 2022 کی بات ہے. اس سے پہلے پگڑی تو خیر میں پہنتے تھے، ہمارے علاقے میں بھی پہنتے ہیں ہم لوگ، گرمیوں میں بھی جو ہے وہ صافے باندھتے ہیں. تو اور کبھی کبھار چادر کرتا بھی جو ہے وہ بھی پہن لیتے ہیں. لیکن میں نے اتنی تواتر سے کبھی بھی کوئی ایک لباس جو ہے نہیں پہنا. کبھی پینٹ شرٹ ہے، کبھی جو ہے وہ ہے. تو 2022 13 مارچ کو حکومت پنجاب نے، ابھی 13 مارچ آئے گا الحمدللہ، پھر بھی یہ وہی رسم رچائیں گے، پنجاب کی ثقافت کا دن منایا. جب ڈی سی اے سی ہاں، ان سب کو نوٹیفیکیشنز جو ہے وہ چلے گئے کہ انہوں نے سرکاری اہلکار جتنے بھی ہیں انہوں نے پنجاب کا ثقافتی لباس پہننا ہے. تو وہاں پر ہماری تحصیل کے جو احباب تھے وہ ایک شام میرے پاس بیٹھے ہوئے حکومت کے اسی نوٹیفیکیشن کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس تو کپڑے نہیں ہیں. تو وہاں سے ہمارے قریب ہی شہر فرید کا ایک گاؤں ہے جہاں پر بہت پہلے سے یہ لنگیاں ہینڈ ویون جو ہے وہ بنتی ہیں، بڑی مشہور ہیں اس علاقے کی. تو میں نے انہیں کہا جناب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ابھی ان کو بلوا لیتے ہیں، یہاں پر آپ خرید لیتے ہیں ان سے. تو وہ یوں ہم نے ان سے چادریں جو ہے وہ منگوا لی. اگلے دن وہ سرکاری تقریب تھی، وہاں پر بھی مجھے شرکت کا موقع ملا، تو ہم بھی اسی لباس میں ہو گئے. اور وہ اگلے دن کسی طرح، قصہ مختصر یہ کہ وہ دھوبی کے پاس گئے اور پھر مجھے تھوڑے ہی دنوں بعد لاہور کا کوئی ایک سفر پڑ گیا. یہاں پر جو ہے میں آ گیا تو 1-2 دن ڈیلے ہو گئے. تو یہ ایک ایکسٹرا سوٹ جو آخر میں پڑا تھا وہ چادر کرتا پڑا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک شہر میں ایک کلب ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کی گاہکی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. وہاں پہ صحیح میں چلا گیا، وہ دوستوں نے مجھے کھانے پہ بلا لیا. اچھا یہ آپ پہلی مرتبہ یہ پہن کے لاہور آ رہے ہیں، اس سے پہلے وہاں پہنا؟ نہیں، ادھر ہی پہننا ہے. اچھا جی نہیں، وہاں تو پہنتے ہی رہتے تھے نا صحیح، لیکن یہاں پہ لاہور میں نہیں پہنا؟ لاہور میں جو ہے وہ پہلی دفعہ ہی میں نے جو ہے وہ اس وقت. اور دوستوں نے کلب میں دعوت کر دی آپ؟ دوستوں نے کلب میں دعوت کر دی میرے اعزاز میں. وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم باقیوں کو تو کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کو لاؤنج میں نہیں جا سکتے جن کے اعزاز میں کیے. ہاں. تو وہ جیسے ہو کہ یار یہ کیا ابھی تک پرانی کلونیل جو ہے اپاتھڈ جو ہے وہ چیزیں چل رہی. تو ان احباب میں سے خیر وہ ویسا ہی ہوا. اس کے بعد ہم ایک اور ریسٹورانٹ پہ چلے گئے، اب کھانا تو کھانا ہی تھا. تو وہاں پر گیٹ کیپر جو ہے وہ ایک عربی ریسٹوران تھا، اس کا بھی نام نہیں لوں گا، آپ کو آف ریکارڈ بتاؤں گا. تو وہاں پر انہوں نے ایک بچی جو ہے وہ ایز اے ڈور کیپر کھڑی تھی، حجاب اور کالے لباس کے اندر. تو جیسے ہی وہ گاڑی وہاں پر ہم نے لگائی اور میں اترا تو وہ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا، اور وہ پہلے دوسروں کے لیے کھول رہی تھی، آپ کے لیے بند کر دیا. وہ ہم خیر اسی طرح ہنسے. اس کے بعد وہاں پہ کھانے کے ٹیبل پہ جب بیٹھے تو ان کی مجلس ہے نیچے بیٹھنے کا وہ ہے. تو دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کھانا آرڈر کرنا ہے. تو وہ جیسے میزبان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی تسی دسو. تو میں نے دیکھا تو ادھر وہ ایک پلیٹر تھا کہ جس میں ساری چیزیں ہیں. تو اب وہ آرڈر کے لیے بلوایا ویٹر کو، تو ویٹر آرڈر لے رہا ہے. تو میں نے کہا یار ایک پلیٹر لکھ دو. تو وہ ایک مجھے یوں کر کے نا پھر کہتا ہے 7,500 روپے کا ہے. کہ یعنی اس کے اتنے پیسے بھی ہیں بھائی. ہاں کہ ایسا نہ ہو بعد میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ برتن دھو رہا ہو تو میں اس کو پہلے سے ہی جو ہے وہ بتا دوں. خیر پھر ہم بہت سارا ہنسے. اگلے دن ادھر چبرجی میں ایک دیسی کھانے کا ریسٹورانٹ ہے، وہاں پر گئے. بھائی چلو وہاں تو ماحول جو ہے وہ دیسی ہوگا تو ادھر کچھ نہیں.
وہاں پر گئے تو واش روم کے لیے جو ہے وہاں پہ ویسے تو کچھ نہیں ہوا. اب ہم واپس جا رہے ہیں تو ہمارے ایک دوست کی رائڈ نے آنا تھا, ہم انتظار کر رہے ہیں پارکنگ میں ہی. تو وہاں پہ کھڑے گارڈ سے میں نے پوچھا کہ یہاں پر یار کوئی واش روم ہے؟ تو مجھے کہتا ہاں تسی ادھر. پھر اس نے مجھے دیکھا, نہیں تسی ادھر چلے جاؤ, ادھر انگلش کا موڈ نے. تو جب میں فروخ واپس آ رہا تھا تب میں نے سوچا کہ یار یہ ایک تو مجھے وہ کلب والا تو سمجھ آتا ہے کہ پرانے رولز لکھے ہوئے ہیں, کسی نے امینڈ ہی نہیں کیے اور گوروں والے چل رہے ہیں. یہ جو لڑکی ڈور کیپر ہے اور یہ جو میرا بھائی ویٹر ہے اور یہ جو گارڈ ہے جی, ان کے تو کسی بھائی نے, کسی چاچے نے, انہوں نے تو پہنے ہی ہوگے نا یہ لباس. یہ ٹھیک ہے, انہوں نے جہاں سے آئے ہوں گے, جس پس منظر سے سب دیکھا ہوا ہوگا نا. تو یہ کیا رویہ ہے؟ تب نا مجھے لگا کہ یار اگر میں اپنی بھی یادداشت کا وہ لوں, دیکھوں اسے, تو اس لباس میں ہمیشہ جو ہے وہ کھاد ڈالتا ہوا جو ہے وہ کسان دکھایا گیا ہے جی, یا سپرے کر رہا ہے وہ ایڈز میں دیکھا ہے ہم نے جی, یا پھر جو ہے وہ پنجابی فلم کے پوسٹر کے اوپر ہے گنڈاسا ہے, یا جو ہے وہ کلہاڑے سے خون بہہ رہا ہے اور وہ بول رہا کم ہے اور چیخ جو ہے وہ زیادہ رہا ہے. تو ان کا قصور نہیں ہے, اور اب تمہیں پہن لینا چاہیے. اس کے اوپر تنقید کیا کرو کہ تمہیں موقع ملتا ہے بہت ساری جگہوں پہ جانے کا, تو چلو جہاں پر اتنے ریفرنسز میں یہ امیج آتا ہے وہاں شاید کسی کے ریفرنس میں یہ امیج بھی آ جائے کہ نہیں چادر کرتے میں جو ہے وہ باہر بھی جائے. یہ آپ کے ساتھ واقعات میں ہوتے تو شاید آپ اس طرح سے اسے ہاں اتنے تواتر سے زیادہ نہ پہنتا. ویسے لاہور میں ایک کلب ہے, اس کا نام میں بتا دیتا ہوں, پنجاب کلب. اچھا جی. وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے اتفاق سے, میں نے زیادہ شلوار قمیض پہنتا ہوں تو میں نے پینٹ شرٹ پہنی تھی. ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں, انہوں نے بلایا, دوست ہیں ہمارے. تو اتنی دیر میں وہاں پہ ایک شخص آیا جس نے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. یہی ہمارا لباس تو یہی ہے آفیشیل میرے خیال میں پاکستان کا یار. شلوار قمیض مطلب ہم نے بنا لیا ہے بس. تو وہ انہوں نے اس کو بھی اندر انٹر نہیں ہونے دیا. صحیح, میں تو شکوہ میں نے کہا کہ یار اس کا نام ہی کم از کم چینج کر لو, کلب کا نام بھی چینج کر لو اور کچھ نہیں. تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ محدود لوگوں کی ممبرشپ ہے, ایک رولز ہیں کہ آپ اس طرح سے فلاں جگہ پہ پینٹ کوٹ پہن کے نہیں جا سکتے. جن کے پاس اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اس قسم کے ڈھکوسلے بناتے ہیں. یہ انسانی تاریخ میں ہوتا ہے ایسے. آپ اپنی شناخت ایک کلب سے لے رہے ہیں ادھار, مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے